السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے آپ کے اسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں نے ہلکی سی چینج دی ہے. ہلکی سی چینج کیا دی ہے؟ یہ ابھی میں چینل کے گیٹ پہ پہنچا ہوں تو مجھے وہ سیکورٹی والے نے کہا کہ 10 روپے کی چینج دیں، پھر میں نے اس کو 5 روپے کے 2 ٹھیپے دیے. یہ ہلکی سی چینج دی ہے. ناظرین، کل میں نے آپ کو ایک سنسنی خیز بات سنائی تھی، آج میں آپ کو ایک فکر انگیز لطیفہ سنانے لگا. یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے کہ لطیفہ اور فکر انگیز، مگر آپ سن کے دیکھیے اس میں فکر پایا جاتا ہے. لو جی، ایک بندے کی پنڈ میں شادی ہو گئی. ناروال کے پاس ایک پنڈ تھا، وہاں پہ اس کی شادی ہو گئی. لوگ اس کے سسرال والے چونکہ پنڈ تھا کے رہنے والے تھے، جوائی کی بڑی خدمت کرنے والے، بڑی عزت کرنے والے. وہ بندہ پہلی دفعہ اپنے سسرال گیا تو انہوں نے جلدی سے اپنے طبیعت کے مطابق اس کے سامنے ساگ دیسی گھی کا پکا کے بڑا اچھا سارا سروں کا ساگ رکھ دیا. اس نے بڑا مئے لے کے کھایا، چونکہ ہوتا تو جی. لو جناب، دوسرے دن ان گھر والوں نے پالک بہت اچھی پکا کے تو اس کے آگے رکھی. اس نے وہ بھی کھائی، ظاہر ہے سسرال والے نے پکائی ہوئی تھی. تیسرے دن جناب اس کے جو گھر والے تھے سسرال والے، انہوں نے بڑی سونی میتھی پکا کے اس کے آگے رکھی. وہ بھی اس نے کھائی، چونکہ اس کے سسرال والے نے پکائی تھی اور وہ ایک تابع دار سا جوائی تھا. چوتھے دن سرے اس کی ساس اس کے پاس سے گزرتی ہوئی لاڈیاں کرنے لگی. کہتی ہے پتر آج کیا کھاؤ گے؟ کہتے ماں جی آپ بھی روزانہ تکلیف کرتی ہیں، آپ مجھے کھیت میں چھوڑ آئے، میں خود ہی کھاؤں گا. ایسی پروپیگنڈا کرتے جا رہا ہو. بھابھی نے مجھے خود بتایا کہ جب تم پہلی بار گھر گئے تو انہوں نے تمہارے لیے دیسی مرغی پکائی تھی. یار کھایا میں نے تھا، یہ تم نے کھایا تھا، فضول بات نہ کیا کرو. دیسی مرغی کھلائی تھی، میں نے تو ساگ ہی کھایا تھا. یار یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ لطیفوں کو اوپن نہیں کرتے. لطیفے ڈھکے چھپے ہی اچھے، جیسے بچے دو ہی اچھے ہوتے. ناظرین، وہ لطیفے کی کنٹینیوٹی پیش کر رہا ہوں. جب جوائی نے کہا نا کہ مجھے کھیتوں میں چھاٹا ہے، میں خود ہی چار رہوں گا، تو اس کے ساتھ شرمندگی ہوئی. اس نے کہا اچھا پتر تم اب مجبور کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جا کے چار آنا، مگر اب زیادہ تکلف نہ کرنا، انکار نہ کرنا. اب انکار نہ کرنا جو میں کہنے لگی ہوں. ٹوتھ پک ادھر خوہ کے بننے پہ پڑے ہوں گے، وہ ضرور کر لینا، تمہاری مہربانی. وہ جوائی ہنس کے کہتا ہے رہنے دو خالہ جی، کس تکلف میں پڑے ہوئے ہیں، چاچی اور یہ نہیں دور ٹوتھ پک رکھن جان گے. وہ دل ہی میں تو ککر تو کنڈا توڑ لاں گا جی. اس پہ وہ بیچاری سمجھ گئی کہ یہ بچہ ہمیں تنگ کر رہا ہے. اس پہ انہوں نے دیسی مرغا پکایا تھا، ہمیں جاتے ہی پکوا لیا تم نے. چلے خبروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں عزیز صاحب جی. پی آئی اے نے امریکہ سے لاہور آتے ہوئے وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکریٹری آصف کرمانی کا 3 میں سے 1 بیگ گم کر دیا. بہت اچھے کرمانی صاحب، بڑے لوگ امریکہ میں بیگنگ کرنے جاتے ہیں، آپ بیگ گم کرا کے آ گئے. اوپر سے آپ پی آئی اے میں 3 بیگ لے کے چڑھ گئے ہیں. آپ کو چنگا بڑا پتا ہے کہ پی ایم صاحب آج کل پی آئی اے کی نیچکاری کر رہے ہیں. پی آئی اے والے تو تپئی بڑا ہوئے ہیں آپ لوگوں پہ. آپ اوپر سے 3 بیگ لے کے ایک بندہ چڑھ رہا ہے. آپ کو چاہیے تھا آج کل کے حالات کے مطابق اور پی آئی اے کی تپش دیکھ کے اپنے بکھرے بیگوں کی بجائے اپنا سامان شاپر میں ڈال کے اوپر سے 2 گنڈے مار کے پی ایم صاحب کے کسی ٹیچی شیچی میں ٹکا دیتے. ساتھ سروں کا ساگ بھی چولی میں رکھا ہوتا ہے. کپڑیوں والی گٹھڑی بھی ایسے موٹے پہ اٹھائی ہوتی تھی. آپ نے کٹھے 3 بیگ وہ بھی پی آئی اے میں بک کرا دیے ہیں. کرنیاں نیجکاریاں اور کرانے 3 بیگ بک. واہ جی واہ. پاکستان موسمی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست. گرمی کا دورانیہ بڑھ کر 8 ماہ ہو جائے گا، جبکہ سردیاں صرف 1 ماہ کی رہ جائیں گی. امریکی محکمہ موسمیات کی رپورٹ. شاباش. پاکستان میں اب سردیاں صرف 1 مہینے کی رہ جائیں گی جی، اور گرمیاں 8 مہینے کی. دین واٹ کیا یار، مونگ پھلی تو پھر نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی نا بیچاری.
दूसरी साइड भी तो देखो ना, आम 8 महीने तक मिलेगा। तो हमें क्या, हमने तो मूंगफली खानी होती है, आम तुम लोग खाओ। मेरे जैसा बंदा तो बेचारा आम वाली रेडी के पास से गुजरते हुए कह रहा होता है आ गए जी, आ गए जी, आ गए। फिर 5-6 महीने के बाद गुजरता हुआ कह रहा होता है बस जान लेने होने। हमें क्या आमों से, हमने तो उधर से 20 रुपए की मूंगफली लेनी है तो खाते खाते घर पहुंच जाए। कैसा दरवेश बनने की कोशिश करता है। हम सब में से सबसे ज्यादा आम खाता है, और ये वाहिद बंदा है जो आमों का मिक्सचर बना के खाता है। मिक्सचर? हाँ, 3-4 किस्म के आम मिला के खाता है। वाकई? तो यार मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ, खाता मैं पूरे सीजन में 1-1.5 किलो ही हूँ। मैं खलारा बहुत डालता हूँ, इधर सारा लिम्बा जाता है। अम्ब घट खाता हूँ, मुझ पे मक्खियां ज्यादा बैठती। एक अम्ब खाना और एक सेवियां खाना मुझे आया ही नहीं। सेवियां भी मैं खाता हूँ तो अजीब मेरी हालत हुई होती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वो लग रहा होता है परनाला चोर है किसी का। सारी सेवियां ऐसे मुंह में लटकी होती हैं, जैसे गरीब की मंजी नीचे से देखे तो बाम नहीं लटका होता। अजीजी का मुंह और गरीब की मंजी। अगली खबर पढ़ते हैं, ज्यादा एप्रिशिएशन नहीं करते। वजीर आला KPK परवेज खटक आबिद शेर अली के बयानात पर गुस्से में आ गए। कहने लगे कि इसे बक बक बंद करनी चाहिए, ये खुद भी बिजली चोर है। क्या ये बिजली की तकसीम और चोरी के मसले पे दोनों पार्टियों के दरमियान परले दर्जे की हमाकतों का मुजाहरा हो रहा है? यानी गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। एहसास ही नहीं है कि किस कदर नाजुक सूरत हाल है और कितना हसास मौजू है। ये नहीं कोई भी एहसास कर रहा कि ये किसी शख्सियत या पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सूबों का मामला है। थोड़ी सी एहतियात करें। फजूल बयान ये आबिद शेर अली साहब खास तौर पे ऐसा बयान ये बंदा देता है ना, इतना गुस्सा चढ़ता है। जैसे बंदा अपने ध्यान खड़ा हो ईद वाले दिनों में तो पीछे से आके बकरा टक्कर मारे तो बंदा मुंह पर नहीं देख पड़ता। उस वक्त उतना गुस्सा चढ़ता है जितना आबिद शेर अली के बयान पे चढ़ता। या किसी के स्कूटर की एकदम ब्रेक की तार टूट जाए, वो आपकी टांगों में स्कूटर काट मारे, जितना गुस्सा उस वक्त चढ़ता है उतना गुस्सा आबिद शेर अली के बयान पे चढ़ता है। और स्कूटर मार के वो सीधा कह देते भाई जी माफ करना ब्रेक टूट गई थी। ना अब बंदा आगे से लड़ने जोगा ना खिंचने जोगा, करके दौड़ जाता है बंदा। आबिद शेर अली को छोड़ो, दूसरी तरफ तुम देखो कि एक सूबे के वजीर आला है, वो किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। यार उन बेचारों को तो कमजोरी की वजह से गुस्सा ज्यादा चढ़ता है। ये तो आबिद शेर अली को ख्याल करना चाहिए ना कि वो बड़े भी हैं और अकल करे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसका आबिद शेर अली का क्या है, इसके पास तो वजारत ना हो, इसने बैठ गए तो पकड़ के फिर ग्राउंड टोर जाना। इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, सिर्फ फरवरी में कम बोलता है। क्यों? उसमें दिन 28 होते हैं, उसमें भी 30 हो तो उतना ही बोले। ये ले जीजा, अंडों की पेटी में 100 रुपए का इजाफा हो गया है। माशाल्लाह, ले आओ जी, ले आओ। अंडों की पेटी में 100 रुपया डाल के दिया करेंगे आप। चलें। और क्या, उनकी कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो यूं गया है। कहो ना, मुझे एकदम खुश कर दिया। ये पेटी में अंडों की पेटी में 100 रुपया का इजाफा, कीमत में इजाफा हुआ है। यूं कहो, किस लिए इकट्ठा 100 रुपया इजाफा कर दिया जी? सर्दियां सर्दियां किस बात की? मुर्गियों ने रजाइयों की डिमांड कर दी या मुर्गियों ने कहा कि हमारी फीड छोटे गोश्त में बनाया करें? किस लिए इजाफा हो गया इकट्ठा 100 रुपया? या मुर्गियों ने इसलिए कहा कि इजाफा करें 100 रुपया कि टमाटर की पेटी भी तो महंगी है ना। अंडों की पेटी को क्या मत पड़ी हुई है? ये अंडे और टमाटर दोनों पेटी पर हैं। हाँ, जब जलसे या मुशायरों में सप्लाई की बात आती है तो ये अंडे और टमाटर एक ही पेटी के मुसाफिर होते हैं। देखो ना, इकट्ठा 100 रुपया इजाफा यार। तुम्हें पता है वो कौन सी चीज है जो अंडा भी देती है और दूध भी देती है? नहीं। बेकरी। अच्छा, इकट्ठा 100 रुपया या अंडे की पेटी में। अंडा ना तला गया, अब तो बेचारा गरीब आदमी तला गया। बिल्कुल सही। नजीम मियां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, ये अभी आप जब खबरों पर तबसरा फरमा रहे थे तो एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी, लेकिन आप उस पर कॉमेडी फरमा के आगे निकल गए। ये जो तुमने 2 दफा फरमाया, मुझे कहा, इससे मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे तंज करने की कोशिश कर रहे हो। कोई तंज नहीं कर रहा। खबर कौन सी खबर थी जिसमें मैं कॉमेडी फरमा के चला गया? अंडों की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। नहीं तो और क्या, उस पर टसवे बहा था। चलें।
بھائی بیچنے والوں نے تو باز نہیں آنا تو میں کیا کروں پھر کامیڈی شامیڈی کر کے ویلا گزارا کرو. چلو لوگوں نے اگر باز نہیں آنا تو کم از کم جو اہل اقتدار ہے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سردیوں کی شدت ہے یہ لوگوں کے لیے سردیاں ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اپنی ایک خوبصورتی ہوا کرتی تھی سردیوں کی, ایک شاعرانہ خوبصورتی تھی سردیوں میں. ہاں جی سردیوں میں گلیوں میں اونچی اونچی شاعر آوازیں لگاتے تھے, گرمانے وہ خوبصورتی اب بالکل ماند پڑتی جا رہی ہے اور سردیاں جو ہے ایک کسی نہ کسی انداز میں زحمت بنتی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک تمہاری بات ہے, ایمان سے میں 100% تم سے متفق ہوں. دیکھو نا, جن ملکوں میں ہم سے کئی گنا زیادہ کم درجہ حرارت ہوتا ہے, یعنی ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ منجمد کر دینے والی سردیاں ہوتی ہیں, وہاں پر بھی سردیاں اتنی زیادہ زحمت کا باعث نہیں بنتی جتنی ہمارے ہاں. اور عام طور پر ہوتا پتہ کیا ہے, ہمارا ایک ٹپیکل قسم کا مائنڈ سیٹ ہے قوم کا بھی اور حکومت کا بھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گرمی سے لوگ مرتے ہیں, گرمیاں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے زیادہ زحمت کا باعث بنتی ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے. ہمارے ہاں دھیرے دھیرے جو ہے سردیاں وہ زیادہ مصیبت بنتی جا رہی ہیں. یعنی ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان میں 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے, سردی کی شدت کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. شاباش, یہ پھر اخباروں میں نہیں آتا, میڈیا پر تو گرمیوں سے بےچارے اللہ معاف کرے مرنے والے لوگوں کی خبریں ہی آتی. اور تم دیکھو کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی زیادہ سردی پڑتی ہے, چلیں اس کی بات چھوڑو, یورپ کی اور امریکہ کی, وہ ترقی یافتہ ملک ہے, وہ تو بہرحال بہت کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے تو ٹینچر نکال لیا ہوا ہے نا, یہ جس کو شراب کہتے ہیں, وہ تو 2 ٹکن اندر پھینک کے تو پھرتے رہتے ہیں. نہیں یار, اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ اقدامات ایسے کرتے ہیں اپنے لوگوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے. مثلا برطانیہ میں جو وہ ویلفیئر ملتا ہے, ان کو فنڈ ملتا ہے, اس میں جو 80 سال سے بڑے زیادہ عمر کے بزرگ ہیں ان کو وہ نومبر اور دسمبر میں 300 پاؤنڈ اضافی دیتے ہیں کہ وہ یعنی فیول کی مد میں سردی سے بچنے کے لیے جو فیول استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ گیس کی شکل میں ہو یا ہیٹنگ سسٹم, 300 پاؤنڈ زیادہ رکھیں اپنی حفاظت. اور 80 سال سے جو کم عمر کے لوگ ہیں ان کو 200 پاؤنڈ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف مدات میں وہ لوگوں کو سردی سے بچاؤ. میرا 200 پاؤنڈ تو بنتا ہے. کیوں؟ 80 سے کم ہوں نا میں. اور 2-4 دن سے نہیں وہ کم کرتے. 80 سے 60 سال کم ہوں میں. نہیں 20 سال والوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ تو پھر نہ دینے والی گلا. یار مجھے اچھی طرح یاد ہے جنید صاحب, یہ میاق کے علاوہ پچھلے سال خبر ایک آئی تھی کہ یہاں منارے پاکستان کے قریب کو مسکین آدمی بیچارہ, وہ بینر لگا ہوا تھا 2 کھمبوں کے درمیان, وہ صرف اس لیے کہ بینر اتار کے میں اوپر لے لوں, بیچارہ بینر اتارنے کے لیے کھمبے پہ چڑھ گیا اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے مارا گیا. یہاں پہ واقعی بڑا برا حال ہے, اور آہستہ آہستہ یہ اس کی طرف توجہ لوگوں کی بھی اور حکومت کی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ واقعی یہ گرم آنڈے بیچنے والے پھر ہر نکر کے اوپر ہمیں یاد ہے بڑی اچھی طرح, گلیوں محلوں میں شہروں میں گاؤں میں یہ الاؤ جلا لیتے تھے, لکڑیاں کٹھی کر کے. لکڑیاں کہاں سے لاؤ گے بھائی جان؟ پچھلے چند دنوں کے دوران ہمارے ہاں لکڑی کی قیمت میں 200% اضافہ ہو گیا. یہ سردیاں عذاب نہ بنے تو کیا بنے؟ اور یار یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان دیکھ لو, ادھر افغانستان ہے ادھر ہے ہندوستان. ہمارا ٹی وی جدھر پڑا ہوتا ہے ادھر بنتا ہے. پھر مجھے دیکھتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے, ادھر اشارہ کرو, ادھر کرو. ہاں کر دو کوئی بات نہیں. میں تمہیں ہندوستان کی مثال اس لیے دے رہا تھا کہ کم و بیش تمام ہندوستانی ریاستوں میں سرکاری طور پر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کم از کم جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو چوراہے ہیں, گلیوں کی نکروں پہ یا چوکوں میں الاؤ روشن کیے جاتے ہیں سرکاری طور پہ, جہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑی تعداد میں اور آگ تاپتے ہیں. علی تو یہ ہمارے جو اس طرح کے غریب ملک ہیں ان میں اسی طرح سردی سے بچا جا سکتا, اور بچتے تھے ہم پہلے اسی طرح ایسی حرکتوں سے. یہ یورپین کنٹریز میں اور یا امریکہ, انگلینڈ, یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں تو ویسے بھی سینٹرلی ہیٹڈ اور سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر بنائے جاتے ہیں. اور یہ ہندوستان نے ظاہر ہے کہ اس بات کو محسوس کیا ہوگا نا کہ یار سردی سے اموات بڑھتی جا رہی ہیں. چند سال پہلے تک پورے ہندوستان میں 17,000 لوگ سردی کی شدت کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے. لیکن میری بات سنو نا, اب انہی اقدامات کی وجہ سے وہاں پر یہ تعداد کم ہو کے 10,000 آ گئی. چلو یہاں پہ بھی ہماری حکومت کو بھی اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے, اور ہم نے یہ گفتگو بھی چلو اسی لیے کیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو
صاحب حیثیت عوام ہے ہماری جو اس قابل ہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. یہ بھی غریب آدمی کی مدد ہے. ان کو میرا خیال ہے چاہیے عمرا کو, امیر لوگوں کو جو اتنی سخت رکھتے ہیں پیسوں کے حوالے سے, کہ وہ یہ غریب بستیوں میں کوئی اس طرح کے بندوبست کر دیا کریں. بلکہ سردیوں میں لوگوں کو کپڑوں کی تقسیم جو ہوتی تھی یار وہ ختم ہو گئی, یا گرم کپڑوں کی سویٹر خرید کے بانٹ دیا کریں. یہ جو الاؤ لگانے والا, لکڑیاں جلانے والا کام ہے, یہ غریب بستیوں میں کر دیا. شہروں میں بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ غریب لوگوں کا بالکل مزدور, یعنی جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے سردی سے بچاؤ کسی انداز میں بھی, ایسے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر روزانہ ان کا اکٹھ ہوتا ہے, جہاں پر مزدور اکٹھے ہوتے ہیں, تو ایسے لے جاتے ہیں. اور وہاں پہ یہ الاؤ روشن کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے. بالکل ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, خاص طور پہ اب سردیوں میں بہت خطرناک صورت ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کل تم نے مجھے بہترین سویٹر لے کے دینا یار. آ کے کھچی کر کے ساری گفتگو پہ پانی نہ پھیر دیا کرو. کہو کہ وائی ناٹ, تاکہ لوگوں کو احساس ہو. چلو ہلکا پھلکا مارک سپینسر کا لے دینا. مارک اینڈ سپینسر ہلکا پھلکا ہی ہے. سویٹر تو اون تو ہلکی پھلکی ہوتی ہے. ہاں اون تو جو بھی ہو وہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے. لوہے کی اون تو بھی بڑی نہیں. بہت سادہ آدمی, بہت سادہ آدمی لگ کے رہا. بھیا لینا ایک چھوٹا سا سویٹر, چھوٹا سا نہیں بڑا سا سویٹر ہے, چھوٹا سا وقفہ, ایک چھوٹا سا وقفہ, بڑا سا سویٹر بھی کہو. دماغ گما. ڈش کے بعد کیا ہوتا ہے, مخبری یہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد مونگ پھلی تو نہیں گرم کرنی شروع کر دیتے. تو میں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی نا اس کی. چلا کوئی بات نہیں, مجھے یہ جلدی آ رہی تھی مخبریاں یہ ان میں نے کہا پیش کر دوں. اچھا لو جی مخبر میرا آج ایسا اچھا اپنا عجیب انداز میں مجھے تھیلا پکڑا کے گیا ہے کہ میں کہوں کہ یار تیری خیر ہو, تم نے تو کئی لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع دے دیا. پہلی مخبری سنو گے تو تمہیں لازمن ایمان سے تکلیف ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آئرلینڈ میں کم از کم 18,000 پاکستانی رہتے ہیں وہاں, جو ڈبلن ہے. ٹھیک ہے, ڈبلن ایک شہر ہے, کہیں سمجھو کہ وہاں پہ کوئی چیز بکتی ہے ڈیکوریشن پیس, اسے ڈبلن سنگلن کے ساتھ ہے یار. وہی بات نا مزاق میں ڈال رہا ہے. اور ٹرپلن کے پیچھے نہیں تھی اپنے جغرافیہ سیدھا کر لو. اب بڑی پھپھو ڈبلن ایک شہر ہے. ہاں بس اب چنگی رہی ہو, چھوٹی بھی بڑی پھپھو. جان پوچھ کے کہا یہ اس کا پتا چلے. بالکل بھائی نہیں آ رہی جی مخبریاں پیش کر رہا ہے. وہاں آئرلینڈ میں جو ڈبلن ہے وہاں پہ 18,000 پاکستانی رہتے ہیں, اور سارے ہی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2001 سے پہلے کی بات ہے کہ یہ لوگ بےچارے اپنے وی اے کے لیے, اپنی پاسپورٹ کی پرابلم کے لیے تھوڑا بہت جو مرمت شرمت ہوتی تھی وی اے کی, اس کے لیے ان کو پیرس جانا پڑتا تھا فرانس میں. چونکہ وہاں پہ ڈبلن میں یعنی آئرلینڈ میں پاکستان کی امبیسی کا کوئی دفتر ہی نہیں تھا. صحیح. لا جناب یہ بیچارے ویزا لگواتے تھے پہلے فرانس کا, ادھر جا کے پھر پاکستانی امبیسی میں جا کے کوئی اپنا کام شام کر کے آتے تھے. صحیح. 2001 میں مہربانی فرمائی گورنمنٹ نے, اور ادھر ڈبلن میں بنا دیا اپنا آفس ہے پاکستانی ہائی کمیشن کا. لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, یہاں میٹھے چول بھی کھائے ہوں گے گڑ والے. لو جناب لوگ اب ادھر اس دفتر میں جا کے اپنی پرابلمز وغیرہ حل کرا لیتے تھے. مگر آہستہ آہستہ جس طرح کے ہر ملک میں ہے, امبیسیاں اپنے اخراجات بڑھاتے اس نہج پہ لے آتی ہیں کہ پھر سوچی پڑ جاتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ اوور بجٹ ہو گیا ہے. اب اس میں پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں پہ جو پاکستانی عوام ہے ان بیچاروں پہ کیا سختی لانی چاہ رہے ہو یار تم لوگ؟ بجائے اپنے اخراجات گھٹانے کے بڑے ملکوں کی امبیسیاں ایک کمرے میں اپنے کام کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ لوگ ہر ملک میں بڑی کوٹھیاں اور بڑی گڈیاں لے کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. لو جناب ادھر سے اب امبیسی اپنا دفتر بند کر رہی ہے. اچھا. جس پہ 18,000 کا 18,000 پاکستانی بیچارہ
ठंड में रजाई में से मुंह निकाल के गा रहा होता है, बुरे नसीब मेरे वैरी हो या मुल्क मेरा, नजर चुरा के कोई दफ्तर बंद कर चलिया अम्बेसी का, बुरे नसीब मेरे। 2 स्टेप भी प्लीज। बहुत मेहरबानी यार, ये तो दुखी गाना है। चलो ये एक्शन सैड से कर देता, दुखी स्टेप कर। बुरे नसीब मेरे वैरी हो या प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। ये कौन सा गाना है अजीज साहब? ये गाना बड़े बेग साहब के पैदा होने से पहले का है। यरीफ मरहूम के ऊपर ये पिक्चराइज हुआ। अच्छा। जी जनाब। डिश डिश डिश। लाजी असहाब डार साहब जो मुल्क के खजाने को मरम्मत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और गले को किसी तरीके से भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो अमेरिका के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब हजूर फंड को आधार दूर खुदा के लिए ये ना करो, मुल्क हमारा बड़ी मुश्किल में जा रहा है, प्लीज लोन मी, क्या कहते हैं, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। वो कह रहे हैं ये नहीं कहा यार, सही अंग्रेजी बताया करो, पागल ना बनाओ मुझे। वो कह रहे हैं जी कि यार खुदा के लिए हमारी माशी तौर पे मदद की जाए, उर्दू में हम बात करते हैं, हमारा शो अंग्रेजी है ही नहीं। बड़ी जल्दी आपको याद आ गया अजीज साहब। IMF से कर्जे के लिए भी कहें, और ये कोलेशन सपोर्ट फंड जो है ये भी अल्लाह का नाम है, इसका को बंदोबस्त करे, वरना हमारे मुल्क के खजाने का बड़ा नाश बजा हुआ है। अमान से इतनी बुरी हालत हो गई है खजाने की, अब तो चपड़ासी से कहते हैं ना कि हाफ सेट चाल या, तो वो दरवाजे में खड़ा हुआ कहता है किथों। अच्छा खोखी वाला धार नहीं उन करता दियो नकद पैसे। तो साहबदार साहब ने कहा अब तो मैं पल्ले से चाह पी पी के दूर आओ चला हूं, कोई खजाने में पैसे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी है, दुकान चलानी है हमने, हम दुकान डाल के बैठ गए हुए। उस पे अमेरिका बहादुर ने कहा कि भाई जी ये जो इमरान खान साहब हैं ये आपके ही हमारे नहीं है, शक्ल उनकी हमसे मिलती है, गोरे चिट्टे हैं, अंग्रेजी गुरुजी लगते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी पढ़े हुए हैं, मगर नो ही इज ओनली पाकिस्तानी। उन्होंने ये जो नेटो सप्लाई बंद की हुई है ना, जितनी देर तक ये ना खुले कि हमने नोटो सप्लाई नहीं जारी कर दी। चलो दौड़ो। अच्छा वो मुखबरी तो सुनाओ ना जो अभी ब्रेक में मुझे बता रहे थे। बुरे नसीब मेरे वैरी हो या प्यार। बताओ ना, बताओ। डिश डिश डिश। एक फिल्म स्टार का स्कैंडल जो आजकल मीडिया के ऊपर सरगर्म है। सरगर्म है। हो उस फिल्म स्टार ने बेचारी ने जब महसूस किया या सजे खब्बे से उनको कुछ सियाने बंदों ने, कुछ कानून जानने वाले लोगों ने कहा कि बीबी ये तो बहुत बुरी फंस जाएंगी, ये जेड़ा तू अपना ईजी हुई है ना तो दंद काटती फिरनी है, दंद तेरे सारे निकल जाने ने, ये तुम लोगों को पता नहीं कि तुम पे कैसा मुद्दा पड़ जाना है। उस पे फिक्रमंद होते हुए उस फिल्म स्टार ने अपने एक अफसर दोस्त को फोन पे राब्ता किया और कहा कि आप एक अथॉरिटी हैं, आप एक पावरफुल बंदे हैं, आप माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट हैं, तगड़े आदमी हैं, ये जो मेरे स्कैंडल की हवा गर्म हुई हुई है इस वक्त, इसको किसी तरीके से ठंडा करे, वरना आप वाली वीडियो फिर मैं खुद रिलीज कर दूंगा। अच्छा इस बात में वो अफसर अपनी कुर्सी से 1.5 फुट उछले हैं, उसके बाद फिर नीचे गिरे, हमारे सज्जे खब्बे कुर्सी ली है और उन्होंने पीएन का आवाज मारी है, सूते और कुंडियां बंद कर दे, और आपको फोन आए तो मुझे नहीं मिलाना, खबरदार ये मिलाया किसने था फोन है ये। अब उनके फोन बंद हैं और जब भी वो फोन करती है उनको उस पर चल रहा होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। नाज़रीन चंद इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा। अच्छा जी, ये जो परवेज मुशर्रफ साहब का केस है, मैं इसको तो डिस्कस करने की जुर्त नहीं करता, क्योंकि ये अदालत में फैसला इसका होगा और इंशाल्लाह अच्छा होगा जो भी होगा, और अदालत का फैसला जाहिर है सबको मानना भी पड़ेगा और मानना चाहिए भी। मगर एक हवाला मेरे ज़हन में, एक इशू ऐसा मेरे ज़हन में आ रहा है जिस पर मैं बात करनी चाह रहा हूं या पूछना चाह रहा हूं
آپ جناب کیا کہتے ہیں ان کو دانشور لوگوں سے. یہ مشرف صاحب نے کچھ خود اس طرح کے بیانات دے دے کے اور کچھ ان کے ساتھیوں نے اس طرح کی ڈسکشن کر کے ماحول ایسا بنا دیا کہ جیسے اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کی جو سزا یا جزا ہے وہ اب فوج کی عزت اور بستی کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. یعنی وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فوج کے خلاف ہوگا یا حق میں ہوگا. پہلے یہ بتاؤ کہ یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے کہ یہ ٹنٹا ماؤنٹ ہے کہ اگر مشرف صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کسی ادارے کے خلاف فیصلہ ہوگا یا اس کی ساکھ متاثر ہوگی ادارے کی. یہ صورتحال پیدا کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی یہ ذمہ دار تو اب خود مشرف صاحب ہی سب سے پہلے مشرف صاحب، میرا خیال ہے کہ پھر پوری قوم، میڈیا اور ایک حد تک ہماری فوج بھی ہے. اچھا، ہمارے چینل پر بھی بار بار اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ بھی اس بات کو سرٹیفائی کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ فوج نے کبھی بھی عدلیہ کو ڈیفائی نہیں کیا. عدلیہ کے کسی فیصلے کے سامنے بھی بغاوت کا انداز نہیں اپنایا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے. ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے ایکسپٹ کیا ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے حالانکہ بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ عدالتی فیصلہ براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ماننے سے انکار کیا گیا، عدالت کو کھلے عام چیلنج کیا گیا، لیکن فوج نے کبھی بھی عدالتی فیصلے کو یا عدالت کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عدالت کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عدالت کو مینج کیا بھی گیا ہے، ججز کے ساتھ مینوورنگ بھی کی گئی ہے فوج کی طرف سے، لیکن فوج نے ایک ادارے کا جو وقار ہے اپنا وہ ہمیشہ برقرار رکھا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے. ٹھیک ہے تمہاری بات، مگر جب یہ بار بار پرویز مشرف صاحب نے بیانات دیے یا ان کے ساتھیوں نے بیانات دیے، میری رائے یہ، میں فوج کو مورد الزام اس لیے ٹھہرا رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کم از کم چلے اتمام حجت ہی صحیح، لیکن ایک بیان ضرور جاری کیا جانا چاہیے تھا کہ یہ عدالت کا کام ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی فوج بحیثیت ادارہ اس فیصلے کا احترام کرے گی. میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان بہت ضروری تھا. اچھا جی، چلو ایک بات تو ہو گئی. دوسری بات اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے مشرف صاحب کے اوپر کیس چلانا ہے تو پھر ایوب وہاں سے شروع کریں. یہ نہ کرنے والی بات ہے. یعنی یہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ جب بھی کسی کے خلاف کارروائی کی گئی ہے تو دو انداز میں اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک یہ کہ جناب پھر اگر اس بندے پہ فلاں الزام کے تحت اگر آپ مقدمہ چلا رہے ہیں تو پھر فلاں 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 کے تحت بھی چلائیں، اور اگر آج آپ یہ اقدام اٹھا رہے ہیں تو پھر 1947 یا 1965 یا 1971 یا 1983 یا مختلف جن مراحل سے ہم گزرے فلاں وقت سے آپ شروع کریں گے احتساب کا سلسلہ. یہ تو نہ شروع کرنے والی بات ہوئی نا. بہت ہوئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، اگر ان کا نہیں ہو سکا احتساب یا ان کے اوپر نہیں کو کیس چلایا جا سکا تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب چلے ہی نہ. اور خدا نہ خواستہ ہم کو ججمنٹ نہیں دے رہے یا یہ نہیں کہہ رہے کہ سزا ہو یا جزا ہو، وہ تو جو عدالت کا فیصلہ ہے وہی ماننا چاہیے. مگر یار خدا کے واسطے اب بس کرو، اب ان چیزوں کو عدالت میں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان کے اوپر غور فکر ہونا چاہیے، ان پہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہوا یا نہیں ہوا تاکہ آئندہ نہ ہو سکے. اپنے سسٹم کو ہم جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، ہمیں کم از کم اس بات کا تو پرائیڈ لینا چاہیے کہ ہماری عدالتوں کے جتنے فیصلے بھی ہیں بہرحال سونر اور لیٹر ان کا احترام ہوا ہے، وہ فیصلے مانے گئے ہیں یار. مطلب چاہے وزیر اعظم ہے چاہے وزیر اعلیٰ ہے، عدالت نے جو فیصلہ دیا اگر ان کے خلاف دیا تو وہ پھر عدالت سے بغیر جھنڈے والی گاڑی کے گئے. ہاں جی، یہ میرے مرشد یا میرے مرشد عدالت سے سزا سننے کے بعد باہر نکلے ہیں، کتنا نور تھا ان کے ان کے چہرے کے ایکسپریشن گا رہے تھے. اچھا، ٹانگا آ گیا کچہریاں خالی تھے، مرشدہ نو سزا بول گئے. جب آئے تھے مرشد عدالت میں تو ایمان سے لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم آیا. جب باہر نکلے ہیں سزا سن کے تو مجھے لگ رہا تھا میرا بڑا تایا پنڈوں اسٹام خریدنے آیا. پوائنٹ میرا صرف اتنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ایسے مرحلے آئے ہیں جب حکومت یا عدلیہ باہم یا ادارے باہم متصادم نظر آئے ہیں
تو الٹیمیٹلی فتح عدلیہ کی ہوئی ہے. یار حکومت اور عدلیہ تو کئی دفعہ آمنے سامنے آئے ہیں اور عدلیہ کی ہی جیت ہوئی ہے، مگر یہ فوج اور عدلیہ آمنے سامنے آنے کا امپریشن ایک ہی دفعہ ہوا ہے. یہ پرویز مشرف صاحب اور چوری افتخار صاحب جب گتھم گتھا ہوئے، اس میں بھی دیکھ لو فتح عدلیہ کی ہوئی ہے. بالکل. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین موسم سرما کے ساتھ ہمیشہ ایک رومانویت کو وابستہ کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اپنے شاعر جیم سین دھڑکن. یہ موسم رومانوی بھی ہے اور بیمار بھی چونکہ اکثر ٹھنڈ سی لگ جاتی ہے، بلکہ ٹھنڈ سی نہیں ٹھنڈ ہی لگ جاتی ہے. بہرحال آداب بجا لاتا ہوں بھائی. ویسے تو میں ڈھولک اور باجا بھی بجا لاتا ہوں، بلکہ بڑا کلارنٹ بھی بجا لاتا ہوں، مگر جو مزہ آداب بجا لانے میں ہے وہ یا اس میں ہے یا چائے کے کپ میں ہے. اچھا دھڑکن صاحب، شاعروں کو چائے بہت پسند ہوتی ہے. ارے بھائی یہ کیا بات چھیڑ دی. جس طرح اہل مراساں کو کریلے گوشت بہت پسند ہے، اسی طرح اہل سخن کو چائے کا کپ بہت اچھا لگتا ہے. یقین کیجئے جنید میاں، شاعر جتنے مرضی ضروری کام کے لیے اٹھ رہا ہو، اگر پیچھے سے یہ فکرہ سن لے صاحب بیٹھیے ایک کپ چائے تو پی جائیے، تو ایسی تیزی کے ساتھ واپس بیٹھتا ہے جس طرح اگر کوئی بندہ اٹھ رہا ہو اور اس کی پینٹ کی سلائی ادھڑ جائے اور وہ تیزی سے واپس بیٹھتا ہے، اسی طرح چائے کے ذکر پر شاعر واپس بیٹھتا ہے. یعنی اتنی پسند ہے آپ کو؟ یقین مانیے بہت پسند ہے. کہ آپ نے کیا حرکت فرمائی ہے؟ یہ فرمائی نہیں نکل گئی. یقین کیجئے جنید میاں، چائے تو اتنی پسند کرتے ہیں شاعر لوگ کہ اکثر مشاعرے مفت پڑھنے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کارڈ کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مشاعرے کے بعد چائے کا انتظام بھی ہے. وہ کیا ہے کہ آؤ پیارے چائے پیو، تھکاوٹ بدن دی دور ہوئے، دم دم ملے تو بہت اچھے، ورنہ صبح شام ضرور ہوگے. یہ میرا ہی شعر ہے. اچھا تو آپ پنجابی میں بھی کہتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں. دیکھیے فیض احمد فیض، صوفی تبسم، بڑے بڑے اساتذہ، انہوں نے اردو میں بھی کمال کیا اور پنجابی بھی لاجواب کہی. اسی طرح بندہ ناچیز بھی انہی کی صف میں شامل ہے. فیض صاحب کی صف میں ایک آدھ قدم پیچھے کر لیجئے. تھوڑا سا اور پیچھے. چلے تھوڑا سا اور پیچھے کر لیجئے. تھوڑا سا مزید پیچھے. ایک قدم پیچھے کر لیجئے. تھوڑا سا اور پیچھے. چلے کر لیجئے تھوڑا سا اور پیچھے، بس باہر نہ نکالیے گا. تھوڑا سا اور پیچھے، تھوڑا سا اور پیچھے. آپ یہ فیض اور تبسم کی عزت کر رہے ہیں یا ہماری گاڑی بیک کروا رہے ہیں؟ تھوڑی سی پنجابی اور پیش کروں؟ ضرور. ارشاد. پنجابی شاعری ہو تو ارشاد نہیں کہتے، ارشاد جٹ کہتے. عرض کیا ہے، ایک ہی رولا پہ گیا، ایک ہی رولا پہ گیا دل کڈ کے منڈا لے گیا. ایک ہی رولا پہ گیا دل کڈ کے منڈا لے گیا، اگلے ہفتے پھر ملیں گے جاندے جاندے کہہ گیا. اصل میں یہ فلمی شاعری جو ہے اس کو اسی انداز سے پیش کرنا چاہیے تاکہ جو فلم ساز ہے وہ متاثر ہو سکے. ویسے تو آج کل ہم عارضی طور پر فلمی شاعری سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. جی ہاں، بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، اس لیے سیاسی شاعری ذرا آج کل ہمارے ہاں رواج پکڑے ہوئے ہیں. اچھا جی جی، جو بلدیاتی الیکشن میں امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں انہوں نے دھڑکن میاں سے رابطہ کیا کہ ہمیں اپنے اشتہاروں اور بینروں کے لیے اچھے اچھے شعر بطور اقوال زریں لکھ کے دیجیے. تو جنید میاں ایک دم ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسودہ تو ہم کوئی چھپوا نہیں سکے، بلکہ مسودہ چھوڑ کوئی ایک آدھ شعر بھی دھڑکن اپنا چھپا ہوا نہیں دیکھ سکا. بس اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم نے سیاستدانوں سے حامی بھر لی کہ چلے انہی کے پوسٹروں اور بینروں کے اوپر دھڑکن میاں کا شعر چھپا ہوا تو نظر آئے گا. آپ کے تخلص کے ساتھ؟ جی ہاں، تخلص کے ساتھ. اور اسی تخلص نے مروایا ہمیں. غلطی کچھ یوں ہوئی کہ ایک ہی حلقے کے دو امیدوار بھی گاہک کے طور پر ہم تک پہنچے. دونوں سے ہی حامی بھر بیٹھے. ایک کا نام اسرار تھا اور دوسرے کا نام احسان تھا. اچھا. احسان میاں کو لکھ دیا سب کی عزت سب کا امان، دھڑکن کا ہے دل احسان. اور اسرار کو لکھ دیا سب کی عزت سب کا پیار، دھڑکن کا ہے دل اسرار. جوتے موزے اور بنیان، دھڑکن کا ہے دل احسان. دوسری طرف جوتے موزے اور شلوار، دھڑکن کا ہے دل اسرار. یہ کیا کیا آپ نے؟ بس یہی انہوں نے پوچھا. بھائی یہ شلواریں، قمیضیں، جوتے، موزے سب کچھ انہوں نے قبول کر لینا تھا. غلطی یہ ہو گئی کہ دونوں شعروں میں تخلص ہمارا ہی تھا، یعنی کہ دھڑکن. وہ بھی ہماری مجبوری تھی. کہیں وزن پورا کرنا تھا اور کہیں اپنی مشہوری مقصود تھی، یعنی پیسے پورے کرنے تھے. بس دونوں کو جب سمجھ آئی تو دونوں امیدواروں نے اپنے اپنے کارکنوں سے کہا جی جی کہ بینروں میں سے ڈنڈے نکال لو. ہم نے نظر انداز کرتے ہوئے ہمدردانہ طور پہ کہا کہ ڈنڈے نکالنے تو بینر گر جاتا ہے. کہنے لگے بینر کو چھوڑیں، پہلے دھڑکن کو گرائیں. ڈنڈے پکڑ کے کارکن شروع ہو گئے. اچھا. جب تک دھڑکن سڑک پہ گرا نہیں وہ باز نہیں آئی. آخر ہم نے ہمت پکڑی اور ایک دفعہ زور لگا کے چیخے کہ بس کرو کم بختو، اس وقت باز آؤ گے جب دھڑکن میاں کی دھڑکن بند ہو جائے گی. اس وقت شاید ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ کہیں FIR وغیرہ کے چکر میں نہ پڑ جائے. ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں چھوڑ کر چلے گئے اور دھڑکن میاں سڑک کے اوپر بے ہوش. یقین مانیے جنید صاحب، جب ہمیں ہوش آیا تو ہمارا دایاں کان حمید کمہار کا گدا چاٹ رہا تھا. ہمیں بہت غصہ آیا. ہم نے کہا کم وقت، ہم بے ہوش تھے، تم تو ہوش میں ہو، عقل کرو، اسے کیوں چاٹ رہے ہو؟ اس پہ نمک لگا ہوا ہے. آگے سے اس نے کچھ جواب دیا جو ہمیں اس وقت تو سمجھ نہ آیا. کہنے لگا ہم نے بھی نیم بے ہوشی میں آگے مصرع باندھا. جاں 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 جاں. یہ تھا آج کا اس حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.